محمد والے محمد یہ سنتے ہی
منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچی میں کلیجے میں دی برچی میں گلے جا برچی تو کلیجے میں دی برچی میں گلے جا موسوئے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجے کو دے مالا دوا دے مظلوم بھتیجے کو دے مالا دوا دے کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مسلم کا جمال دکھایا اللہ نے مسلم کا جمال دکھایا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے نظر آیا باہم تھی نظاروں میں صدا ہائے اخی کی یا فاطمہ روتی دیوار والی کی یا فاطمہ روتی دیوار والی کی چہروں پر تماچے حرم شین لگائے ملنے کے لیے ہاتھ رخیہ نے بڑھائے چلائی کہ لو اماں وہ بابا نظر آئے سب کہتے تھے بابا نواز شہر بتائے سب کہتے تھے بابا نواز شہر بتائے میں فرش ہے ناسائے دیوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹے تلوار کے نیچے بابا تو میرے بیٹے تلوار کے نیچے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد قافلہ شیخ طلمی لب دریا اترا پر مقادر درمنائک پانی کا خطرہ درمنائک پانی کا خطرہ جنگل قریب ہے زہرا کا جہاں جھکتا ہے بادل قریب ہے زہرا کا جہاں جھکتا ہے بادل قریب ہے لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں القصہ صبح منازل آخر آیا ہوئی
وہ سبت نبی کو کہاں ہوئی جس جا سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی حیران سپاہ خسرو کو نو مقام ہوئی 6 گھوڑے بدلے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ ایک راہوار نے جنبی جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشک خاک جھک کے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے ہمشیر کی سنی دعائی حسین نے ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی وہ اس سے آتی ہے بھیا تمہارے خون کی وہ اس سے آتی ہے عباس کو پکارے نام آگے علم بڑا منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چاو ہم شکل مصطفیٰ کو ندادی بڑھے نہ جاؤ بیٹا کھناتے گھیرو سراچے یہی لگا ہرے کو تو ہوا گئے ہمارا سفر تمام 10ویں کو فاطمہ زہرا کا گھر تمام 10ویں کو فاطمہ زہرا کا گھر تمام مسند پیام بٹھا کے بہن کو شہ خدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بست گرد جوانان میں لقا لے کے آئے نظر زمیندار کربلا استاد فرد قلق سے شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے نظروں پر ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے دکھلا کے پہلو میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیو میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے آگے شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے آگے شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دے کے 60,000 ان کو یہ کہا میں نے تمہیں یہ بخشی زمین تم کرو ہوا شبیر کے معاملے پر سب نے رو دیا لکھنے لگا قبال زمیندار کربلا بھول پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے مرحوم ہو رہا تھا قبالہ کے ناگہاں خیمے سے ایک ذرا نہ عربیہ ہوئی آیا سرتا قدم لباس میں سارا بدن نہا
پر اس پر بھی حیا سے لرزتا تھا استقام بیتاب ہو کہ الفت اکبر میں آئی تھی راوی نے لکھا ہے وغیرہ کی جائے تھی راوی نے لکھا ہے وغیرہ کی جائے تھی لے کر بلائے کان میں بھائی کے کچھ کہا اور جلد یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شائع کر بلا عباس نے اٹھا کے کہا کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کی کیا کہہ گئی نواز جناب رسول کی بولے مجھے یہ زینب کا تھا کلام بھیا قبال میں علی اکبر کا ہووے نام یعنی کہ اس کی ملک میں ہو یہ زمین تمام عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام 18 سال کے یہ زمانے سے جائیں گے قبر کی جگہ یہ بن پائیں گے قبر کی جگہ یہ بن پائیں گے عباس خیمے میں گئے دینے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پا راضی ہوئے امام لکھا گیا قبال میں اکبر کا میرے نام دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی
حول ولا قوة إني تعلم بكم السلام كتاب الله وإن ربي أهل توفيق ما إن تمسك بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي القول اور آپ کے سامنے میں نے وہ مشہور و معروف حدیث پیش کی جسے حدیث سفیان اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس نے بھی اس حدیث پر عمل کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور یہ حدیث کوئی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، ایک مذہب کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ کہنے والے رسول رحمت للعالمین ہے، اور جب عالمین کے لیے آئے ہیں تو پیغام بھی عالمین کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خوش قسمت ہے کہ جو اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، گمراہی سے بچ جاتے ہیں۔ اور اسی میں اشارہ ہو رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو یہ دونوں سے تمسک رکھنا، دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے بعد اور بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ رسول نے بتا دیا کہ دنیا میں بھی کامیاب کیسے ہو سکتے ہو، اپنی آخرت کو کیسے سنوار سکتے ہو۔ اگر کوئی قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں سے متمسک رہتا ہے تو وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن گمراہی کا آغاز جہاں رسول اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی وہیں سے ہو گیا۔ رسول کے سامنے ہی ایک بدبخت اٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مرتبہ یقیناً یہ رسول کوئی اپنی طرف سے پیغام نہیں دیے تھے، یہ حکم الہی تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہر مشکل میں ہر قدم پر در مشکل کشا پہ آنا پڑا اور کہنا پڑا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہوتا۔ یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس کا مقدر ہلاکت ہوتی ہے، شہادت نہیں ہوتی۔ اور یہی بات ہے کہ اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق کہ قرآن کی روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی 50 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ اب یہ غفلت کا ہے کہ غفلت ہے، تو پتہ چلا کہ انسان اگر قرآن صامت سے دور ہوتا ہے تو وہ لامحالہ قرآن ناطق سے بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ قرآن صامت قرآن ناطق سے قریب کرتا۔ اور یہی بات ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جو روز 50 آیات کی تلاوت کرے گا اس کی معرفت میں اضافہ، معرفت اہل بیت میں اضافہ۔ اور یہی بات کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں، لیکن بتائے کون؟ اب ایسے لوگ
ہو گئے کہتے ہوئے کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اگر ان کے سامنے کوئی انسان کا لکھا ہوا جملہ پیش کیا جائے تو وہ صرف جملے کو دیکھ کر معنی نہیں بتا سکتے۔ تو انسان ایک انسان کے لکھے ہوئے جملے کو معنی نہیں بتا سکتا تب تک کہ جس نے لکھا ہے وہ نہ بتائے تو وہ پروردگار کا کلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس کے لیے وہی سمجھائیں گے، وہی بتائیں گے جو حجت خدا ہوں گے، امام وقت ہوں گے، قرآن ناطق ہوں گے۔ اور یہی بات ہے کہ اگر میں کوئی لوگوں کے سامنے لکھوں کہ راستہ روکو مت جانے دو، بتاؤں تو کئی یہ سمجھیں گے کہ روکو مت جانے دو، کوئی کہے گا روکو مت جانے دو۔ یہ تو میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ لہذا اس در سے جب تک اہل بیت اور قرآن دونوں سے وابستہ نہیں ہوں گے ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے، ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی حاجت رکھتا ہے، کوئی علم کی حاجت رکھتا ہے، تو کوئی صحت کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی ایمان کے لیے، لیکن ہر کسی کو حاجت ہے۔ تو اللہ نے بھی قرآن میں ایک آیت رکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرنے والا ہوں۔ اچھا، دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کسی کو ضرورت، چاہے کوئی، اور سب سے بہترین تحفہ دعا۔ انسان کچھ دے نہ دے، اگر خلوص سے دل سے دعا دے دے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو جو کچھ ہے سب کچھ مل جاتا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن دعا کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اتنے زمانے سے دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسی غذا لے رہا ہوں جس سے دعا قبول نہیں ہو سکتی، یا پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ دعا میں یہ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ تمہیں نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی یہ دعا کو اللہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اور جب بندہ یہاں سے انتقال کر کے جب پہنچتا ہے اور وہ وقت آتا ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، وہ اس نعمت کے ذریعے دی جائیں گی کہ بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ کی۔ تو پتا چلا کہ دعا کے قبول ہونے میں اور نہ ہونے میں دونوں میں فائدہ، کسی میں بھی نقصان نہیں۔ اور دعا کس نے نہیں مانگی؟ آغاز آدمیت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم نے بھی دعا مانگی۔ جب جنت سے بھیج دیا گیا جناب آدم اور حوا کو، سوچئے کہ جنت میں رہنے والے اب زمین پر بھیج دیے گئے، نہ کوئی روشنی ہے، تاریکی جب آئی ہے تو آدم نے دعا کی کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ کون دعا کر رہا؟ آدم دعا کر رہا۔ ایسے میں جبریل آئے
ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کیجیے. تو وہ کون سے نام تھے جو سب سے پہلے آدم کو سکھائے گئے؟ وہ کوئی اور نہیں، پنجتن کے نام تھے جو تعلیم دیے گئے. یعنی آغاز آدمیت میں ہی اللہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں، بلکہ ان ناموں کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا مانگو. میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تمہاری مشکل دور کرنے والا ہوں. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. ایسے ہی کئی نبیوں کی دعائیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کثرت سے مجالس ہے. تو پھر میں پہلے نبی کی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی. کہ کیسی دعا؟ کون؟ رحمت للعالمین جسے اللہ نے بنایا، جسے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر و مزمل، لیکن رسول نے بھی دعا مانگی کہ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ایک صلوات بھیجیے. کہ پروردگار اپنے پاس سے ایک مددگار بھی. میں کہوں یا رسول اللہ، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر یہ مددگار کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کی امت تو کہہ رہی ہے کہ مدد مانگو، اللہ سے مددگار مانگ رہے ہیں. تو شاید یہی جواب ملے کہ اے نادان، میں ایسے مددگار کو مانگ رہا ہوں جس سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، نوح کی کشتی کنارے لگی، یہ موسیٰ کو سمندر میں 12 راستے بنائے، عیسیٰ کو صلیب سے بچا لیا گیا، یونس کو بطن ماہی سے نجات ملی. یہ مددگار میری بھی مدد کرے گا. قیامت تک جو بھی یا علی مدد کہے گا اس کی مشکل بھی دور ہوگی. صرف مشکل دور نہیں ہوگی، نام لینے سے عبادت بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا. ایک صلوات بھی. رسول نے بھی دعا مانگی تو ایک ایسے مددگار کو مانگا، اور پھر ایک مولائے کائنات نے بھی دعا مانگی. سوچئے، رسول نے جو دعا مانگی تو مددگار کے طور پر مولائے کائنات کو مانگی. لیکن اگر مولائے کائنات نے دعا مانگی تو وہ کیسی عظیم دعا ہوتی. مانگنے والا بھی علی ہے، عطا کرنے والا بھی علی ہے، اور جو ہستی عطا ہوئی اس ہستی کو حضرت عباس کہتے ہیں. کیوں مانگا مولا؟ اس کے لیے یقیناً امام حسین علیہ السلام کے لیے مددگار مانگا. ایسا مددگار ہے یہ کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو نہ بابا کی آغوش میں آنکھیں کھولی، نہ ماں کی آغوش میں، نہ بہنوں کی، بلکہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آغوش میں لیا تو فوری آنکھیں کھول کے بتا دیا کہ میں اگر آیا ہوں تو صرف آپ کے لیے آیا. اور یقیناً مولا حسین کا سایہ نہیں تھا، لیکن ہر وقت حضرت عباس ساتھ ساتھ ہوتے. کون عباس؟ یقیناً دیکھیے مقام حضرت عباس ہو گیا کہ
کے ساتھ ہوگی. ایسے میں رسول اکرم آئے تو سارے کے سارے سلام کریں گے رسول کو. لیکن ہم نے دیکھا کہ رسول کو ایک در پہ جا کر سلام عرض کرتے ہوئے، وہ در کیسا در تھا، کس کا در تھا؟ در شہزادی کونین ہے. مقام شہزادی کونین رسول اللہ نے بتایا. لیکن اگر شہزادی کونین اگر سلام پہنچائے کہ بیٹی زینب جب تمہارا بھائی اور میرا بیٹا باز جب آئے تو اسے میرا سلام کہنا، تو مقام حضرت باز کا یقیناً یہ وہ ہستی دعائیں ایسی ہی مستجاب ہوئی ہیں اور ایسی ہستیاں تعبی کہ شاعر کو کہنا پڑا جب مل سکا نا حضرت عباس کا جواب مڑ کر مجھے علی کی طرف دے. جہاں پر مولائے کائنات نے دعا مانگی تو وہیں پر امام حسین علیہ السلام وہ کیسی عظیم دلشد کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کہ جو مجھے بیٹی سے محبت ہو اور بیٹی کو مجھ سے محبت، اور یہی محبت کر نام کا ہاں کوئی اور نہیں، شہزادی سکینہ سلام یقیناً یہ وہ ایام ہے کہ جہاں پر ہمیں غم منانا ہے امام حسین علیہ السلام کا اور شہدائے کربلا کا. لیکن ہاں اتنا خیال رہے کہ جب ہم ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جائیں تو لوگوں پہ مسکراہٹ نہ ہو، کیونکہ ہم جب ماتم کر کے گریہ کر کے جاتے ہیں تو فوری اتنی تبدیلی نہ آنے پائے، کیونکہ یہ فرش عزا پر ہمیں، یہ ہماری قسمت ہے، خوش نصیبی ہے کہ ہم اس فرش عزا پر آئے ہیں. یہ ہمیں اللہ نے چنا ہے. یہ فرش عزا پر آنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا، اور جو اس فرش عزا پہ آ جاتا ہے وہ قسمت والا ہوتا ہے. مجلس ختم ہو جاتی ہے، کچھ ملائکہ جب جاتے ہیں تو ایسی خوشبو آتی ہے کہ دوسرے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے کہ فرش عزا سے آ رہے ہیں امام حسین کے. اور جب کہیں گے تو مجلس تو ہو چکی، لیکن اس فرش عزا پر پھر دوسرے ملائکہ آتے. تو اس فرش عزا کی عظمت وہ ہے، اس عظمت کو ہمیں برقرار رکھنا. ہاں زادارو، آج آپ نے مرثیے میں اس ہستی کے مصائب سنے کہ جسے حضرت مسلم کہتے ہیں. کون مسلم؟ جسے امام حسین علیہ السلام نے کوفے میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، اور جب گئے ہیں مسلم تو یقیناً دیکھیے یہی بات ہے کہ معرفت ایسی ہو کہ جان چلی جائے لیکن ایمان میں تردد نہ آنے پائے. کوفے میں 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن جب ملعون ابن مرجانہ آیا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کوئی دولت کی خاطر بک گئے، کوئی شہرت کی خاطر بک گئے، کوئی عہدے کی خاطر بک گئے، تو کوئی خوف کے مارے بک گئے. لیکن جب مسلم نماز پڑھا کے پڑھتے
تو دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ اب جو مسلم نکلے تو ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ ضعیفہ نکلی، کہا کہ پرآشوب زمانہ ہے، اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہا کہ جس کا گھر ہو وہ چلا جائے، میں ایک مسافر ہوں۔ کہا کہ رہنے والے ہو؟ فرمایا کہ میں مدینے کا مدینے میں کہا کہ وہ رہنے والے ہو؟ کہا کہ محلہ بنی ہاشم کا جب نام سنا تو ایک مرتبہ کہا کہ کیا مولا علی کو واقف ہو؟ کہا وہ تو میرے چچا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کہا اندر آ جاؤ آزادارو، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ ملعون تھا، اس نے اطلاع دے دی، وہ فوجیں آ گئی۔ آزادارو، حضرت مسلم کو کتنا خیال ہے ایک مرتبہ باہر نکلنا چاہتے ہیں تو نے کہا کہ آقا باہر نہ جائیے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں کیسے گوارا کروں کہ اشقیاء گھر میں گھس جائیں اور تیری بے پردگی ہو جائے۔ میں کہوں یا مسلم، آپ کو دعویٰ کا اتنا خیال ہے، لیکن ہاں یہی کوفہ ہوگا، شہزادی زینب کلثوم سر پہ چادر نہیں ہوگی، ہاتھ بندے گردن بندے ہو۔ آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ حضرت مسلم کو بام پر لے جایا گیا۔ حضرت مسلم نے ایک مرتبہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ادھر امام حسین کھڑے ہو گئے، آنکھ سے آنسو روانہ ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا آقا یہ کس کے سلام کا جواب دیا، اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا عباس ذرا قریب آنا۔ اب جو قریب بلایا تو کہا دیکھو، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ تلوار چل رہی ہے۔ آقا اجازت ہو تو میں پہنچ جاؤں۔ عباس ہماری مادر گرامی موجود ہے۔ آزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے دختر مسلم کو بلایا، قریب بلایا، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا بہن زینب ذرا وہ گوشت والے لانا۔ ایک مرتبہ گوشت والے پہنائے، اہل بیت کے گھرانے کی بچی ہے، سمجھ گئی۔ کہا کہ مولا کیا میں یتیم ہو گئی؟ مرتبہ امام حسین نے فرمایا ایسے نہ کہو، شہزادی سکینہ دیکھ رہی ہے، لیکن ہاں عصر عاشور امام حسین کے گلے پر خنجر چل گیا۔ ایک مرتبہ نو کے نیزہ پر سر بلند، اب جو سر بلند ہوا تو پرزہ یوں دیا گیا کہ تماچے لگائے گئے، گوشت والے چھینے گئے۔ ایک مرتبہ فرات کا روک دیا، کہا چچا عباس کیا پرزہ یتیموں کو یہی طرح سے دیا؟ آئے پرزہ یوں دیا، تماچے لگتے رہے، گوشت والے علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيهم منقلب ينقلبون۔ ہمارے الہ ذکر قبول فرما، امام زمانہ ہمارے قصے کو قبول فرما، شہزادی کونین ہمارے قصے کو قبول فرما، بیوی ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم اس طرح سے عزاداری کر سکے جس طرح سے آپ چاہتی ہیں۔ شام کی ظالم حکومت کا خاتمہ
खातिमा हो जल्द से जल्द रोज़ों की ज़ियारत आम हो जाए। परवरदिगार मसीह में रोज़े शहज़ादी कौनैन और इल्म तालीम के रोज़े जब तामीर हो जाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तालीम फरमा, हम सबको नासिरीन में शुमार करना। मासूम मुसलमान बातें हैं, गहराओं मुस्तफाओं कभी को रुलाते हैं। मुस्लिम का हो हाय मुसलमान बातें हैं। मुश्किल कुशा हो जिसका जजा उसको अहले शाम। मुश्किल कुशा हो उसका जजा उसको अहले शाम। बेजुर्म हाय को सला सर पे जाते हैं। बेजुर्म हाय को सला सर पे जाते हैं। करारा है कब्र में लाशा पीता। करारा है कब्र में लाशा पीता। मुश्किल को से ज़मीन पर गिराते हैं। मुस्लिम को पर से ज़मीन पर गिराते हैं। मुस्लिम का खून आए मुसलमान बहाते हैं। बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शायदी। बच्चों का गिरिया देख नहीं सकते शायदी। रोते हैं वो तो चाबियाँ डूबाते हैं। रोते हैं वो तो चाबियाँ डूबाते हैं। अफसोस करबला में मीनों को अहले शाम। अफसोस करबला में सकीना को अहले शाम। रोती है वो तो दुनिया देकर रुलाते हैं। मुस्लिम का खून आए मुसलमान बहाते हैं। ज़हराओ मुस्तफाओ अली को रुलाते हैं। यारी यारी अब्बास अब्बास हुसैन।